بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا۔ ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کر کھڑا کیا ہو، اور نہ کسی نیکی کے کام میں نافرمانی کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ عیدین میں حید والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور بنو عدی بن نجار قبیلے کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث العتباریہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ مقام ابطح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکے اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، آئیے آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں، چاہے 100 ہوں چاہے ایک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمانے جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے قرآنی آیت اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا۔
جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان کی جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، اے بی بی اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزہ بنت خابل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چنانچہ آپ نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بن عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کہ آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان سے فرمائے کہ تم اسے اپنے مال میں سے لے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں جیسے درم، دینار، کپڑوں وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ کے خیمے سے زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھا، اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کو اور اس خیمے کے اندر جو کچھ بھی ہو اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے قبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تبھی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور وارث سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، اور چوری نہیں کرو گی، اور زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سبھی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی، اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان دونوں کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجدے میں گزاری۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم تو اسلام کے خلاف بہت کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند نے کہا، میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا، تم میرا جتنا مال لے چکی ہو، چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو، سب تمہارے لیے حلال ہے۔
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے ہند کو پہچان لیا اور ان کو بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند نے کہا کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم شریف عورت زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرت ہند نے کہا آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا ہے، اب آپ جانیں اور وہ۔ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں اور سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں۔ آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسید بن اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور چہرہ نہیں نوچیں گی، بالوں کو نہیں بکھیریں گی، گریبان نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی۔ نابالغ بچوں کا بیعت ہونا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو بچپن میں ہی بیعت فرما لیا۔ نہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور ان دونوں کو بیعت فرما لیا۔ حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کم سن بچہ تھا، میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت ہونے کے لیے بڑھایا، لیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔